تو خداوند یسوع مسیح وہاں پر یہ جو 7 روز عید چلتی ہے، وہ عید کا تیسرا دن جب گزرا تو نیکسٹ ڈے خداوند یسوع مسیح وہاں پر پہنچے۔ جب وہاں پر پہنچے ہیں تو خداوند یسوع مسیح وہاں پر یہودیوں سے، مختلف لوگوں سے بات چیت بھی کرتے ہیں اور ہیکل میں جا کر وہ تعلیم بھی دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اور لوگوں کو تعلیم میں بتاتے ہیں کہ یہ میری تعلیم نہیں ہے بلکہ میرے بھیجنے والے کی ہے۔ اگر کوئی میری مرضی پر چلنا چاہتا ہے تو وہ اس تعلیم کی بابت جان جائے گا کہ جو میں کہتا ہوں وہ خدا کی طرف سے ہے۔ آمین۔ خداوند یسوع مسیح یہ بھی کہتے ہیں کہ میں اپنی عزت نہیں چاہتا بلکہ اپنے بھیجنے والے کی عزت چاہتا ہوں۔ یہ ہیکل میں وہ یہ باتیں ان کو بتا رہے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح انہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ موسیٰ نے تمہیں شریعت دی ہے۔ کس نے دی ہے؟ اس موقع پر یہودی خداوند یسوع مسیح کے بہت خلاف ہیں اور خداوند یسوع مسیح کو پکڑنا چاہتے ہیں اور ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے ایک بات ان سے یہ بھی کہی کہ تم سبت کے روز ختنہ کرتے ہو۔ کیا؟ سبت کے روز کیا کرتے ہو؟ جبکہ ختنے کا حکم موسیٰ نے نہیں دیا۔ یہ تو ابراہیم سے یہ چلا آ رہا۔ جب خداوند یسوع مسیح ان کو یہ بات کہتے ہیں تو ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ میں سبت کے دن اگر کسی لنگڑے، لولے کو، اندھے کو اچھا کر دیتا ہوں تو تم سارے میرے پیچھے ہو کہ اس نے کیا کر دیا ہے؟ سبت توڑ دیا ہے۔ اور جبکہ سبت تم کیا کرتے ہو؟ توڑتے ہو۔ کون سا کام کر کے؟ بچوں کا ختنہ کر کے۔ اس بات سے بھی یہودی خداوند یسوع مسیح کے کافی زیادہ خلاف ہوتے ہیں، پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جبکہ قائفہ جو ہے، قائفہ سردار کاہن ہے۔ کون؟ اور اس سے بھی ایک بڑا سردار کاہن ہے جس کا نام حنا۔ کیا؟ حنا ایک لڑکی کا بھی نام ہے، اس کے سپیلنگ فرق ہے، اور سردار کاہن کا نام بھی ہے حنا، اس کے سپیلنگ کیا ہے؟ فرق ہے۔ اور جب قائفہ سپاہیوں کو بھیجتا ہے کہ جا کر اس کو پکڑو، حنا جو ہے یہ قائفہ کا سسر ہے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ان کو آپ یاد بھی کر سکتے ہیں۔ حنا جو ہے وہ قائفہ سردار کاہن کا کیا ہے؟ سسر ہے۔ اور موسٹلی قائفہ جو بھی کام کرتا ہے، احکام دیتا ہے، وہ اپنے سسر سے بھی پہلے کیا کرتا ہے؟ مشاورت کرتا ہے۔ جو سپاہی ہیں وہ گئے خداوند یسوع مسیح کی، انہوں نے بات چیت سنی لیکن انہوں نے گرفتار نہیں کیا۔ وہ واپس آ کر یہودیوں کو، فقی فریسیوں کو، قائفہ کو کہتے ہیں کہ وہ شخص جو بات کرتا ہے اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، ہم نے اس کی باتیں سنی ہیں، وہ کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جس پہ وہ مجرم ہو اور ہم اس کو گرفتار کریں، ہم نے اسے گرفتار نہیں کیا۔ اس پر یہودی اور غصے میں آتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے خداوند یسوع مسیح کو پکڑا جائے اور اس کو کیا کیا جائے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح عید قیام کے آدھے جب دن گزر گئے تو پھر خداوند یسوع نے ہیکل میں کلام کیا۔ اب لاسٹ ڈے ہے، آخری روز ہے، تو پھر خداوند یسوع مسیح ہیکل میں ہیں اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں
اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے، جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر سے، جیسا کہ کتاب مقدس میں آیا ہے، زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی۔ آمین۔ یہ خداوند یسوع مسیح کے پاورفل لفظ ہیں جو انہوں نے یہاں پر کہے۔ آپ کو یاد ہے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ زندگی کا پانی میں ہوں، اگر کوئی مجھ سے پیتا ہے تو وہ ہمیشہ اس کے اندر سے پانی کی چشمے کیا ہوں گے؟ جاری ہوں گے۔ آمین۔ اور یہ بات خداوند یسوع مسیح نے اس کنویں پر اس سامری عورت سے کہی جو پانی بھرنے کے لیے وہاں پر پہنچی تھی۔ جب خداوند یسوع نے کہا مجھے پانی پلا، اس نے کہا کہ میں سامری ہوں، آپ یہودی ہو۔ خداوند یسوع نے سے کہا اگر تم مجھ سے مانگتی تو میں تجھے زندگی کا پانی دیتا، اور وہ کہتی ہے کیا تو ہمارے باپ یعقوب سے بھی بڑا ہے جس نے ہمیں یہ کنواں دیا؟ تو میرے عزیزوں، خداوند یسوع مسیح کے الفاظ آج بھی دنیا کے لیے زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے زبردست ہے۔ آج بھی خداوند یسوع مسیح یہ کہتے ہیں، ان کے الفاظ آج بھی جا کر دوسروں کو ٹچ کرتے ہیں کہ اگر کوئی پیاسا ہے تو میرے پاس آئے اور مجھ سے پیے۔ اس کا مطلب یہ ہے خداوند یسوع مسیح یہ کہہ رہے ہیں اگر کوئی میرے پاس آئے گا تو میرے وسیلہ سے اس کو روح القدس ملے گا۔ کیا ملے گا؟ اور روح القدس جو ہے وہ جب بائبل مقدس سے ہم پڑھتے ہیں تو خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس ہے۔ آمین۔ اور روح القدس انلمیٹڈ انرجی ہے، انلمیٹڈ ساتھ ہے، اسپرٹ ہے، جو انسان کو جب ملتا ہے تو وہ انسان کی زندگی کو نہایت تبدیل کرتا ہے، اس کو یکسر تبدیل کرتا ہے، اور وہ زندگی ایک نہایت ڈیفرنٹ زندگی بن جاتی۔ آمین۔ کیسے؟ رات کو میرا بیٹا کہتا ہے پاپا جی میں آپ کو کچھ دکھاتا ہوں، میں آپ کو نیٹ پہ کچھ لکھوں گا اور آپ کو میں کچھ دکھاتا ہوں۔ اس نے فوراً گوگل کیا اور گوگل سے سیٹلائٹ کو ٹچ کیا، اور سیٹلائٹ سے یہ جو بھی لکھتا ہے اس چیز کا نام ایسے سامنے بالکل آ جاتا ہے۔ اور جب کبھی جو مختلف زیادہ سفر کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ جب کہیں سفر میں جاتے ہیں تو آپ اپنے ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنے موبائل پر GPS آن کرتے ہیں، لوکیشن آن کرتے ہیں، اور جہاں جانا ہوتا ہے اس کا نام لکھتے ہیں، تو آپ کی گاڑی آپ کو ادھر ہی لیے جاتی ہے اور اس جگہ پر پہنچا دیتی ہے جہاں پر آپ نے جانا ہوتا ہے۔ وہ گاڑی میں آواز آتی ہے موبائل میں کہ اب آپ نے یہاں سے رائٹ مڑنا ہے، لیفٹ مڑنا ہے، کہ سامنے جانا ہے، پیچھے ٹرن لینا ہے، گاڑی آپ کو بتاتی جاتی اور آخر وہاں پر لے جاتی۔ یہ جدید ٹیکنالوجی ہے، سیٹلائٹ ٹیکنالوجی۔ لیکن روح القدس جو ہے یہ سیٹلائٹ سے بھی کیا ہے؟ سیٹلائٹ اس کے لیے مائنر۔ سیٹلائٹ ہمیں خدا کی خبر نہیں دیتا، خدا کے دل اور ارادے کی خبر۔ کچھ حد تک سائنسدان یہ کہتے ہوں گے کہ سیٹلائٹ ہمیں خدا کی بھی خبر دیتا ہے، کیونکہ جب بارش ہونی ہوتی ہے سیٹلائٹ بتاتا ہے، جب آندھی آنی ہوتی ہے سیٹلائٹ بتاتا ہے فلاں جگہ پر آندھی ہوگی، جب سمندر میں طوفان آنا ہوتا ہے سیٹلائٹ بتاتا ہے کہ آج سمندر میں کیا آئے گا؟ طوفان آئے گا۔ لیکن روح القدس ہمیں خدا کے بھید کی باتیں
خدا کے دل کی باتیں اور انسانوں کے دل کی باتیں ہمیں بتاتا ہے. آمین. کیسے؟ آپ نے دیکھا کہ دانیل میں کون سی روح تھی؟ اس میں فاضل روح تھی، اور وہ فاضل روح آنے والے زمانے کے حالات بتاتی تھی. وہ روح بادشاہ کے خواب جو بادشاہ نے کسی کو بتایا نہیں ہے، اور دانیل اس کا خواب بھی بتاتا ہے اور اس خواب کی کیا کرتا ہے؟ تعبیر بھی بتاتا ہے. آمین. اور یہ سب کچھ روح القدس کی طرف سے ہے، انسان اپنی طرف سے نہیں کر سکتا. آمین. جب حنانیہ اور سفیرہ خدا کے رسول کے پاس آتے ہیں تو خدا کے رسول کو صرف حنانیہ اور سفیرہ کو پتا ہے کہ ہم نے یہ زمین اتنے میں بیچی اور اتنے پیسے لیے ہیں، جبکہ خدا کا رسول انہیں روح القدس سے بتاتا ہے کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے، آپ نے زمین اتنے کی خریدی تھی اور آپ کہہ رہے ہو اتنے کی ہے. یعنی خدا کا پاک روح جب ہمارے بیچ میں آتا ہے تو ہمیں ان نون چیزوں تک رسائی پہنچتی ہے. آمین. خدا کا پاک روح ہمیں آنے والے زمانوں اور دنوں کے بارے میں بھی گائیڈ کرتا. آمین. آپ حیران ہوں گے روح القدس کا اٹیچ اور اس کا فلسفہ کتنا ہے. ہم سم ٹائم روح القدس آپ کو آنے والے زمانے کا مہینہ، اس کا ہفتہ، اس کا دن اور اس کے آورز بھی بتاتا ہے کہ فلاں ٹائم، فلاں دن، فلاں ہفتہ، فلاں مہینہ میں یہ کام ہوگا. آمین. روح القدس لوگوں کے دل کے حالات بھی آپ کے سامنے کیا کر دیتا ہے؟ واضح کر دیتا ہے. آمین. اور پھر آپ کے وسیلہ سے وہ بڑے بڑے کام کرتا ہے. خداوند یسوع مسیح نے جو کہا کہ تم روح القدس تم پر نازل ہوگا اور تم کیا پاؤ گے؟ قوت پاؤ گے. اور یہ بھی ایک دفعہ کہا کہ تم مجھ سے بھی بڑے بڑے کام کرو گے. تم مجھ سے بھی بڑے بڑے. آج بعض لوگ کہتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے، ہم کہتے ہیں ہم یسوع جتنا نہیں ہو سکتے، ہم یسوع، لیکن بائبل مقدس کہتی ہے، خداوند یسوع کہتے ہیں کہ جیسے میرا مزاج ہے تمہارا مزاج بھی کیا ہو، جیسا میں ہوں ویسے ہی تم ہو. آمین. اور تم مجھ سے کیا کرو گے؟ خداوند یسوع نے کہا کہ میں اپنا اختیار تمہیں دیتا ہوں، اور پھر کہا کہ جو تم زمین پر باندھو گے آسمان پر، جو زمین پر کھولو گے آسمان پر بھی کیا ہوگا؟ یہ خدا کا کلام خداوند یسوع مسیح نے ہمیں کہا. اور یہاں پر بھی خداوند یسوع مسیح زندگی کے پانی کی انہوں نے تشبیہ دی ہے کہ میں زندگی کا کیا ہوں؟ پانی ہوں. یعنی جو مجھے پیے گا، جو مجھے حاصل کرے گا، جس طرح میں ایٹرنل ہوں، میں ابدی ہوں، میں ختم ہونے والا نہیں ہوں، اسی طرح تم بھی ہمیشہ زندہ رہو گے. آمین. You are not going to die. You are not going to perish. You are not going to finish. خداوند یسوع مسیح جسمانی موت میں وہ گئے، لیکن وہ زندہ ہو کر آج اور ہمیشہ تک کیا ہے؟ زندہ ہے. اور جب کوئی بھی بشر خداوند یسوع پر ایمان لے آتا ہے، he or she also becomes eternal like Jesus. وہ بھی خداوند یسوع کی طرح eternal یعنی ابدی ہو جاتا ہے. آمین. جس طرح خداوند یسوع مسیح کے پاس کوئی آتا ہے، اس پانی میں سے پیتا ہے،
یعنی اس پر ایمان لاتا ہے اور روح القدس پاتا ہے تو وہ بھی بڑے بڑے کام کرنا شروع کرتا ہے اور وہ مرے گا نہیں بلکہ سوئے گا. جب یسوع آئیں گے تو وہ جی اٹھے گا. آمین. تو میرے عزیزو خداوند یسوع آج کل بلکہ اب تک کیا ہے یکساں ہے. اس وقت خداوند یسوع مسیح بہت سارے معجزات کیے, بہت سارے لوگ اس پر ایمان لائے, لیکن بہت سارے لوگ اس پر ایمان نہ لے کر آئے. لیکن آج ہم سب خداوند یسوع پر ایمان رکھتے ہیں. اور آخری بات جو میں یہ کر رہا ہوں, اچھا ہے کہ ہم کرائسٹ لائک ہو جائیں. کیا ہو جائیں؟ ہم کرائسٹ لائک ہو جائیں. اور جس طرح یسوع مسیح نے کہا کہ یہ میری تعلیم نہیں ہے, میرے بھیجنے والے کی ہے. جو میرے بھیجنے والے کی عزت کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ میری عزت کرتا ہے. اس نے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں اس کا کام کروں. اور ہم بھی ایسا ہی کہنے والے ہوں کہ میں نہیں بلکہ کس نے مجھے بھیجا ہے؟ جیسس نے بھیجا ہے. اور ہم اپنی لائف میں 100% کی کوشش کریں کہ ہم یسوع کے ہم شکل بن جائیں. کیا بن جائیں؟ ہم شکل بن جائیں, تاکہ زمین اور زمین کی چیزیں ہمیں کشش نہ کر پائیں اور ہم ہمیشہ خداوند کے ساتھ ابدیت میں رہیں. آمین. اور روح القدس کو حاصل کریں. روح القدس ہمارے لیے بہت 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 ضروری ہے. آمین. روح القدس آپ کو مختلف اوقات میں آپ کو آ کے کنسول کرتا ہے, آپ کو تسلی دیتا ہے, آپ کو قوت دیتا ہے. یہ پچھلے دنوں میں مجھے کسی نے بتایا, کرسچن نے, کہ ایک آدمی کرسچن تھا اور کیا ہوا کہ پہلے ورک شاپ میں کام کرتا تھا, اس کو 50,000 کا گھاٹا پڑ گیا. کسی نے کام کروایا رچ مین نے اور اس نے پیسے نہ دیے. پھر ایک اور گھاٹا پڑا اور وہ گھاٹا یہ تھا کہ اس نے کار خریدی اور جب وہ کار باہر سے بڑی اچھی نظر آ رہی تھی اور اندر سے کیا تھی, بالکل کیا تھی, خراب تھی. اور جب آ کر اس نے کھولا اس کو, اس نے دیکھا کہ یہ تو مجھے اگر میں نے 5 لاکھ کی خریدی ہے تو یہ تو لاکھ کی بھی نہیں. تو ادھر ہی وہ شخص رش کھا کر گر پڑا اور وہ فوت ہو گیا. اس طرح بہت سارے لوگ کیا ہوتے ہیں, ٹینشن سے وہ کیا ہوتے ہیں, مر جاتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس روح القدس ہے تو آپ کی زندگی میں ایسا نہیں ہوگا. آمین. 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 آپ جب بھی ایسی کنڈیشن میں جائیں گے اور روح القدس کو اپنی لائف میں کام کرنے دیں گے اور دعا میں جائیں گے تو روح القدس فوراً کیا کرے گا, فوراً آپ کے بیچ میں آئے گا. آپ کو طاقت, قوت, بولنے کا طریقہ, آپ کو سلیقہ, اس میں سے نکلنے کا حل جو ہے وہ فوراً بتائے گا اور آپ کہیں گے ہاللیلویہ. آمین. 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 میری لائف میں بہت ساری ایسی باتیں ہوئی جب روح القدس فوراً آ کر روح القدس نے مجھے اس پریشانی کی حالت سے کیا کیا, نکالا. میں نے بتایا ایک دفعہ میں اسکول میں تھا, پرانا اسکول جو تھا ہمارا, اور چوکیدار بھی ادھر نہیں تھا, میں وہاں پر تھا اور رات سردی تھی, 25 جنوری کی بات ہے. 9 بجے میں نے کہا کام دنیا کے ہوتے رہتے ہیں, سوتا ہوں. جب اس بستر پر, جو بستر اتنا ٹھیک نہیں تھا, بڑی اس میں سردی لگ رہی تھی, تو بستر ادھر سے سردی ویسے تھی, بستر بھی ٹھیک نہیں تھا اور اکیلا تھا, خوف بھی تھا. اب میں نے دروازہ اپنا ایسے ساتھ کیا, بائک کی لائٹ آن کی اور میں نے آنکھیں بند کر کے وہ ہلکا سا بستر اوپر لیا. لیکن میں وہاں پر خوف زدہ تھا, سردی بھی تھی اور
جب میں آنکھیں بند کر کے دعا کرا تو خداوند یسوع مسیح میرے کمرے میں آئے اور میرے ایک اوپر انہوں نے میرے ایسے لحاف دیے، رضائی دی اور پھر مجھے کہا خوف نہ کر، میں تیرے ساتھ ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چلے گی اور وہ رات میرا بستر ایسے گرم تھا کہ جس طرح اس میں کوئی ہیٹر لگایا ہو، اور خوف اور ڈر بھی جو ہے وہ بھی کیا ہے ختم ہوا۔ اس طرح بہت ساری جگہوں پر پاک کھلوا کر آپ کو فوراً کیا کرتا ہے، طاقت دیتا ہے اور آپ کو بولنے کی طاقت قوت دیتا ہے۔ میں نے ایک دعائی پہلے بھی دی،